اس سلسلے میں چند دنیاوی طور پر کامیاب ترین لگنے والے انسانوں کے آخری احساسات حسب ذیل ہیں۔ اب یہ میں نے بہت سے جمع کیے ہیں، بہت سی کتابیں اب آ گئی ہیں کہ مرتے وقت انسان کیا کہتا ہے۔ اسکندر اعظم، وہ جو مشہور چند لوگ ہیں جو مائیں اور باپ کہتے ہیں نا بچوں سے کہ میرا بیٹا تو میری بیٹی تو مقدر کی اسکندر ہے، مطلب بہت نصیبے والے ہیں لوگ، لیکن وہ بیچارہ نصیبے والے کا کیا حال تھا جب وہ مرا۔ آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا لیکن موت نے مجھے فتح کر لیا، افسوس مجھے اس دنیا کا سکون نہ مل سکا جو ایک عام آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ مایوسی میرے لیے جرم تھی، لیکن آج مجھ سا مایوس انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ میں دو چیزوں کا بھوکا تھا، ایک حکومت، دوسری محبت۔ حکومت ملی مگر میرا ساتھ نہ دے سکی، محبت کو میں نے بہت تلاش کیا مگر کبھی نہ پایا۔ اب اس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی، بہت دلیر آدمی تھا، لیکن آخر میں اس کے دماغ میں یہ فطور آ گیا تھا کہ میں نعوذ باللہ خدا ہوں۔ سٹیچوز بنا دیے تھے، لوگ آتے تھے اس کے پیروں کو ہاتھ لگاتے تھے، جس سے ناراض ہو جاتا تھا اس کے جو گارڈز تھے نیزہ مار کے مار دیا کرتے تھے ان کو۔ تو آخری وقت میں کوئی اس کے نزدیک نہیں آتا تھا اسکندر اعظم کو۔ جب بیمار ہوا وہ تو کوئی خوف کے مارے دور سے بھی اس سے بات نہیں کرتے تھے، کوئی ہمارے منہ سے غلط بات نہ نکل جائے۔ اب وہ چاہتا تھا لوگ بیٹھیں، پیار محبت کی باتیں کریں، اس کے پاس بیٹھیں، اسے بتائیں کہ وہ اسے چاہتے ہیں۔ بالکل نامراد حالت میں اکیلے چلا گیا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے کہا تھا میرے کافن سے میرے ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ دنیا دیکھے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کچھ لے کے نہیں جا رہا دنیا سے، اور دنیا کو سبق ملے کہ میں کس حال میں ہوں۔ اور یہی حال آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے شاہ ایران کا حال دیکھ لیں، مارکوس کا حال دیکھ لیں، اور بہت سے لوگوں کا دیکھ لیں جو کیا کچھ تھے اور کیا ہو گئے، جیلوں میں چلے گئے، پھانسیوں پہ چڑھ گئے، لیکن اپنے زمانے میں وہ کہتے تھے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں۔ یہ تو قرآن شریف میں مثالیں پہلے کی ہیں، ہم تو روز مثالیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں سبق نہیں ملتا بالکل۔ خلیفہ منصور عباسی آخری وقت آئے تو انہوں نے کہا اگر میں کچھ دن اور زندہ رہتا تو اس حکومت کو آگ لگا دیتا جس نے بار بار سچائی سے مجھ کو ہٹایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نیکی اس ساری حکومت سے بہتر ہے، مگر افسوس میں اس وقت اس کو سمجھ سکا جب موت نے مجھے اپنے چنگل میں لے لیا۔ اصل میں جو مرتے وقت جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ انسان کو اصل ڈپکٹ کرتے ہیں، اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے مرتے وقت ان کی باتیں سنی ہیں، تو وہی کرتے ہیں وہ جو دنیا میں کرتے رہتے ہیں، کوئی اچھی باتیں نہیں کرتے اگر برے لوگ ہیں، وہی گالیاں دے رہے ہیں، ریونجفل باتیں کر رہے ہیں، اس سے بدلہ لے لینا، اس کو نہ چھوڑنا۔ تو جو آپ دنیا میں کریں گے آخری وقت میں بھی وہی کرتے ہوئے آپ جا رہے ہوں گے۔ یہ نہ سوچیں کہ ایک دم سے آپ کو اللہ یاد آ جائے گا اور اس کے بعد آپ ایک دم سے اللہ کو یاد کر کے چلے جائیں گے۔ وہاں پہ انسان وہی کرتا ہوا جاتا ہے جو پورے وقت کرتا رہتا ہے۔ اور دنیا اور آخرت کے متعلق قرآن شریف میں ہے کہ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اصل میں انسان ہر ایک اپنے آپ کو جانتا ہے، لیکن ہم جاننا چاہتے نہیں ہیں۔ ہر ایک کو پتا ہے میں کیا ہوں، ہر ایک کو پتا ہے میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ تو ہر ایک اپنے آپ میں اگر غور و فکر کرنے لگے، ہمیں غور و فکر اوروں کی رہتی ہے، اپنی نہیں رہتی۔ اوروں میں ڈیفیکٹس نظر آتے ہیں، اوروں میں خرابیاں نظر آتی ہیں، لیکن اپنے متعلق ہم کبھی سوچتے ہی نہیں۔ اگر ہم اپنے متعلق سوچنے لگیں ہم اچھے انسان بن جائیں، لیکن ہم اپنی پوری غور و فکر دوسروں کی برائیوں پہ مرکوز کر دیتے ہیں، دوسروں کی اچھائیاں نہیں دیکھتے ہم لوگ۔ مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اور کیا یہ لوگ کبھی زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ روز ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، قبرستان لے کر جا رہے ہیں، کیا کیا اعمال اس کے ہیں، کیا تھا اب کیا ہو گیا ہے، جیل میں چلے گئے، پھانسی پہ لٹک گئے۔ مطلب ہم زمین پہ دوسرے لوگوں کو نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے، اور ہم سوچتے ہیں ہم کبھی نہیں جائیں گے یہاں سے، ہم ہمیشہ یہاں پہ رہیں گے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کرے۔ ہر ایک کو پتا ہے ہم کیا ہیں، صاف صاف پتا ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں اپنے متعلق۔ اچھا، یہ ایک تھوڑا سا جو گھمنڈ ہے نا، جو آج کل جو لوگوں میں آپ دیکھتے ہیں، جو گھمنڈ لوگوں میں آ گیا ہے، ہم سوچتے ہیں ہمیں کچھ مل جائے، ہم نصیبے والے بن جائیں۔ تو بہت اچھا اس کے اندر قصہ بیان کیا ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ ہارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتے، گھمنڈ نہ کرو، پرائیڈ نہ دکھاؤ، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پہ دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ علم کیا ہے؟ آپ کو دماغ جو اللہ نے دیا ہے۔ اب دماغ آپ نے خود تو نہیں بنا لیا، وہ تو اللہ نے دیا ہے۔ آج برین ہیمریج ہو جائے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو جو چیز آپ کو دی ہے
آپ کو شکل صورت دی ہے، دماغ دیا ہے، دولت دی ہے، سب کچھ ہے، وہ 1 منٹ میں سب جا سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ تو میرا علم ہے، تو علم تو آپ کو دماغ کی بدولت ہے. دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. کیا اس کو علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سارے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے. ایک روز اپنے قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ سے نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کوٹیاں ہیں، بنگلے ہیں، یہ ہیں، کاش ہمیں یہی ملتا جو ان کو ملنے والا ہے. لیکن جو عقل رکھتے تھے، جو علم رکھنے والے تھے، وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا برا ہے. ہمیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس کو یہ ملا ہوا ہے. وہ راتوں کو سوتا بھی نہیں ہے، گولیاں کھا کے سو رہا ہے، ٹینس ہے، دماغی سکون نہیں ہے، کوٹیاں ہیں، کاریں ہیں، بچے دعا مانگ رہے ہیں مرے تو ہم قبضہ کریں. ایک عام مزدور کو دیکھیں، سب کو دیکھیں، خوش ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. تو یہ ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم حرص کریں، ہم لوگوں سے کہیں کہ ہمارے پاس یہ ہو. جو اللہ نے دے دیا ہماری محنت اور ایمان کی کمائی سے، اس پہ ہم صبر شکر کریں. اور یہ بالکل وہی باتیں پھر ہیں قرآن شریف میں کہ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی طرف، اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے. اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ ہے. ایک ایک بات آپ پڑھیں تو اتنا سمجھ آتی چلی جاتی ہے کہ ہم جو دیکھتے رہتے ہیں نا لوگوں کی طرف کہ ہمیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، کاش ہمارے پاس ہی ہوتا. تو یہ ہے کہ اصل چیز ہے کہ محنت، رزق حلال اور اس پہ صبر شکر. اور وہی لوگ آپ دیکھیں خوش ہیں دنیا میں. اب دیکھیں ویسٹ کے اندر جب میں تھا تو بہت سوئسائڈ کے کیس میں پڑھتا تھا، لیکن وہاں پہ جو لوگ مرتے تھے ٹین ایجرز کے علاوہ، وہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ، سمجھدار لوگ، پروفیسر، سائنٹسٹ. تو وہ دنیا کو دیکھتے تھے کیا ظلم ہو رہا ہے. اللہ پہ ان کو یقین نہیں تھا، کہتے دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے. تو حساس لوگ کیا کریں اگر ان پہ اللہ پہ یقین نہ ہو، اگر آخرت پہ یقین نہ ہو. تو سینسٹیو لوگ، اچھے لوگ کیا کریں. ہم میں سے حساس لوگ دنیا میں ہر طرح کی برائیاں اور دل سوز حالات دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. انسان پر انسان کا ظلم ہر نظام میں جاری رہا ہے. انسان کے علاوہ کوئی جانور اپنی نسل کو ہلاک نہیں کرتا. اگر کسی اچھے اور حساس انسان کا آخرت پر یقین نہ ہو تو انسان پر انسان کا حد تک آمیز سلوک دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے. اگر ہم شروع سے اب تک کے تمام اعداد و شمار جمع کریں تو معلوم ہوگا کہ اب تک اربوں انسان مختلف جنگوں میں مارے گئے. صرف دوسری جنگ عظیم میں 2 کروڑ انسان مارے گئے. اس جنگ کے بعد سے اب تک مختلف چھوٹی اور بڑی جنگوں میں جو 100 سے زیادہ ہیں اور ساری کم تہذیب یافتہ ممالک میں لڑی گئی ہیں، 2 کروڑ سے زائد انسان اور مارے جا چکے ہیں. یہ سب کچھ دیکھ کر ان گنت مگر حساس انسان خودکشی کر چکے ہیں. ان میں سے یہاں ایک خاندان کا قصہ جو چند سال پہلے اخباروں میں آیا تھا سنانا چاہوں گا. کہ آرتھر کوئسلر ہیں اور ان کی وائف تھی سنتھیا کوئسلر. دونوں بہت مشہور آتھر تھے، انگلستان کے مشہور مفکر تھے اور جن کی کتابوں کا 32 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے گھر میں خودکشی کر لی. اس کی اصل وجہ مایوسی تھی. وہ دنیا میں انسان پر انسان کا ظلم اور برائیاں دیکھ کر بے انتہا مایوس اور پریشان ہو گئے تھے. ایک جگہ انہوں نے لکھا There is a striking disparity between growth curves of technological achievements on one hand and ethical behavior on the other. اب دیکھیں بعض ملک سائنس میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بہت ماڈرن ہو گئے ہیں، ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں اسپیس میں، ریسرچ میں، لیکن انسان سے انسان کا تعلق، اللہ سے انسان کا تعلق ختم ہو گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلی ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اچیومنٹس ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ہمارا ایتھیکل بیہیویئر، انسان سے انسان کا سلوک ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، پیار محبت ختم ہو گئی ہے، ہمارا رشتہ اللہ سے منتقل ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں یہ دیکھ کر اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی. ایک جگہ انہوں نے لکھا Death could be a welcome and natural relief for all those who cannot see the evil anymore and whose only alternate was pains and sufferings. ہم زندہ رہتے، تکالیف ہوتی، مصیبت ہوتی تو اچھا ہے کہ ہم زندگی ختم کر لیں. بعد میں تو کچھ ہے نہیں، آخرت پہ یقین نہیں ہے، دنیا میں تکلیفیں ہیں، سینسٹیو لوگ ہیں، احساس لوگ ہیں. تو اچھے لوگ پھر اگر آخرت پہ یقین نہ ہو، برے تو بدماشیاں کر کے، ظلم و ستم کر کے، لوگوں کو تنگ کر کے خوش ہوتے رہیں گے، لیکن اچھے پھر دنیا سے کہتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں تھوڑا سا یہ ہم کرتے ہیں کہ بچے خراب کیوں ہو جاتے ہیں. بچے تو فرشتے ہوتے ہیں. کسی ملک کے بچے ہوں، چین کے ہوں، جاپان کے ہوں، امریکہ کے ہوں، پاکستان کے ہوں، تو سب حضرت آدم کی اولاد ہیں. مطلب بچے سب بچے ہیں، سب فرشتے ہیں. لیکن بچے بڑے ہو کے خراب کیوں ہو جاتے ہیں؟ بچوں کو ہم لوگ خراب کرتے ہیں، معاشرہ خراب کرتا ہے، ماں باپ خراب کرتے ہیں، پیرنٹس خراب کرتے ہیں. تو بچے کہیں پر ہوں دنیا میں وہ سب فرشتے ہیں. مطلب ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو
بغیر کسی گناہ کے دنیا میں بھیجا. تو یہ تھوڑا سا آبزرویشنز ہیں کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے, کدھر جاتا ہے, اور جو معاشرہ ہے ہمارا کیا ہے. اب بچوں کی قسمیں میں نے تھوڑی سی, جو ہمارے یہاں 3 کلاسز بن گئی ہیں ملک کے اندر. ایک ہم کہتے ہیں بہت ہی غریب کلاس ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے, بچوں کی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے, ان کے ڈریس کے لیے پیسہ نہیں ہے, ان کی کتابوں کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ غریب خاندان کا ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے جو آج کل گزارے نہیں ہو رہے کہ باپ کسی وڈیرے کے پاس کام کر رہا ہے, اس کو کھیتی باڑی کر رہا ہے, ماں بیچاری گزارا نہیں ہو رہا, کسی اینٹوں کی کلن پہ کام کر رہی ہے, اینٹیں بنا رہی ہے, برکس بنا رہی ہے, بچوں کو پال بھی رہی ہے, ان کو پیار محبت دے سکتی ہے, دے رہی ہے, جتنی ٹائم ہی نہیں اس کے پاس. تو ہم اس ماں کو, اس باپ کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ اگر یہ بچوں کو اگر پوری طرح یہ ٹھیک تعلیم نہ دیں, کیونکہ پیسہ نہیں ہے پڑھانے کے لیے, اور یہ جو کچھ پیار محبت ٹائم دے رہی ہے, دے سک رہی ہے, تو ہم ان ماں باپ کو بلیم نہیں کر رہے. لیکن یہ بچے جب بڑے ہوں گے, الٹریٹ بڑے ہوں گے, تعلیم نہیں ہوگی, تھوڑی بہت چوری چکاری بھی کریں گے, لیکن پھر بچوں کو ہم بلیم نہیں کرتے کہ وہ تو کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں, اپنا گزارا کرنے کے لیے. معاشرے نے ان کو حقوق نہیں دیے جو انہیں دینے چاہیے تھے, اور یہ کلاس انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کو ایک بات جو میں بتاؤں کہ بچے کی تعلیم جو ہے ڈے 1 سے, پیدائش کے دن سے 3 سال تک بچے کی 90% تعلیم ہو چکی ہوتی ہے, جو آپ سب کو معلوم ہے. اگر بچے کے سامنے 3 سال تک اسے پیار محبت ملے, اچھی باتیں اسے کرنے کو ملیں, ڈانٹ ڈپٹ اسے سامنے نہ ہو رہی ہو, مار پیٹ نہ ہو رہی ہو, تو بچے کے جو امپریشنز ہیں, جو اس کے ایموشنز ہیں, تو بالکل ایک پرفیکٹ انسان کے بنتے ہیں. بچے کو آپ نگلیکٹ کر کے چھوڑ دیا, سونے کی گولی کھلا کے چلے گئے, یا ماں باپ لڑائی کر رہے ہیں اس کے سامنے, یا ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں, مار پیٹ ہو رہی ہے, تو اس کے دماغ کے اندر جو ویوز ہیں وہ بالکل اس میں ٹینشن ٹارچرز آتے چلے جاتے ہیں. 3-4 سال میں تقریباً اپنی پرسنالٹی بنا چکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کو لڑنا بھی ہو, لڑنا تو ہوتا ہے ضروری کبھی کبھی, تو ایک کمرہ فکس کر لیں کہ بچے کو آواز نہ آئے, بچے کے سامنے کوئی ایسی حرکتیں نہ کریں کہ مار پیٹ ہو رہی ہے, ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے. تو یہ بالکل ایسی چیز بچے کے سامنے, اور پیار محبت جو سب سے بڑی بات ہے. انہوں نے سائیکالوجیز امریکہ میں اسٹڈیز ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بچے کو جتنا آپ گود میں لیں گے, پیار کریں گے, اس سے بولیں گے, تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. لیکن بچے کو آپ اگنور کر دیں, چھوڑ دیں, نوکروں پہ چھوڑ دیں, وہ جو اس سے حرکتیں کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, غلط باتیں کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کیا بچے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ بچوں کو تعلیم نہیں دے سک رہے, لیکن پیار محبت تھوڑی بہت دے رہے ہیں, پھر بھی بچے ٹھیک نہیں ہو رہے. وہ پھر گورنمنٹ کی, معاشرے کی غلطی ہے, ان کی نہیں ہے. یہ تو مجبور لوگ ہیں. سب سے بڑی اسٹرینتھ ایک ملک کی ہوتی ہے مڈل کلاس. اتنا پیسہ ہے, سوچ سمجھ ہے, اللہ کا خوف ہے. جس ملک میں مڈل کلاس زیادہ ہے وہ ملک پراسپرس ہے, وہ اوپر چلا جاتا ہے. اوپر کا لیئر جو ہے وہ تو ہمیشہ راٹ کر جاتا ہے, وہ تو ہمیشہ غلط چیزوں میں پڑ جاتا ہے. اب ایک یہ تصویریں ذرا میرے ڈرافٹسمین نے یہ بنائی ہیں, یہ مڈل کلاس کی تصویر اس نے بنائی کہ ماں باپ دونوں کام کر رہے ہیں, دونوں بچوں کو پیار محبت دے رہے ہیں, دونوں بچوں کو کھلا رہے ہیں, اس سے باتیں کر رہے ہیں. اور ٹچ ہے نا, سینس آف ٹچ, یہ بڑا ضروری ہے کہ بچے کو جب تک آپ اٹھائیں گے نہیں, پیار نہیں کریں گے, گودی میں نہیں لیں گے, باتیں نہیں کریں گے, تو یہ سینس آف ٹچ ہے, اس کو آپ بتا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں اس سے, تو یہ بچہ ایک مکمل انسان بن کے بڑا ہوگا. اس میں پیار محبت ہوگا, لوگوں کو مدد کرے گا, لوگوں کے کام آئے گا. جو ٹاپ لیئر ہے نا, بے انتہا پیسہ ہے ان کے پاس, باپ اپنا وڈیرا بنا ہوا ہے, مار پیٹ کر رہا ہے, ظلم و تشدد کر رہا ہے, پیسہ بے انتہا گھروں میں ہے, بیویاں بچوں کو اگنور کر رہی ہیں, نوکر پہ چھوڑ دیا ہے, وہ ایک بیچارہ دودھ کی بوتل لے کے بھاگا پھر رہا ہے, دوسرا ٹینشن میں ہے, وہ پستول ہاتھ میں لیے ہوا ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو ہم رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں, وی آر فائٹنگ فار دا رائٹس. اب رائٹس تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں, ان کے رائٹس کہاں سے آ گئے؟ مطلب اب یہ گھر سے نکل گئی ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, لیکن ان کے بچے جو ہیں ان کو پورا بلیم جائے گا کہ ان کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا, سب پیسہ تھا, سب دولت تھی, سب چیزیں تھیں. اصل آزمائش ان لوگوں کی ہے, انہوں نے غریبوں کا پیسہ لیا اور پھر اپنے ہی بچوں کو ناکارہ بنا دیا. اب جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں, جو سنگ دل ہیں, مار پیٹ کرنے والے ہیں, ان کے بچے اگر یہ بنے تو یہ بچوں کی غلطی نہیں ہے, یہ ماں باپ کی غلطی ہے جنہوں نے ان کو شروع میں پیار محبت نہیں دیا. تو ہماری سوسائٹی اب ڈیوائیڈ ہوتی چلی جا رہی ہے, غریب زیادہ ہو رہے ہیں, ان کے بچے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے بہت کچھ, مڈل کلاس بہت کم ہے, اپر کلاس چھوٹی سی ہے, لیکن وہ ایکسپلائٹر ہم کہہ سکتے ہیں کلاس ہے. اب خدا ان کو توفیق دے, اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو ایک ملک پھر بننا شروع ہو جاتا ہے. قرآن شریف میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب ایک ملک تباہ ہوتا ہے, ایک سوسائٹی تباہ ہوتی ہے, تو اس کا پراسپرس طبقہ تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جاپانی ضرب مثل ہے کہ جب مچھلی سڑتی ہے تو پہلے اس کا سر سڑتا ہے, اس کے بعد وہ سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اب یہ بچوں کا تھوڑا سا ہے کہ بچے کیوں ایسے ہو جاتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں, جو آپ نے دیکھے بچے ڈفرینٹ ٹائپ کے, کہ زندگی کا سفر پیدائش سے لے کے مرنے تک کا جو ہے,
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرتے وقت اپنے اوصاف کی خوبصورت کمالات کی جلوہ گری کی، انسان کو اس سرزمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا، ہر جاندار اور بے جان چیز اس کے لیے بنائی، اور اسے ایسا ذہن عطا کیا کہ ان سب پر غلبہ حاصل کر سکے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلے، یہاں اس کا قانون نافذ کرے۔ لیکن بعض لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے، جیسے فرعون، اور کچھ خود کو نہایت حقیر ان فرعونوں کے سامنے جھکنے والے۔ اب دیکھیں، اسلام میں دونوں چیزیں منع ہیں، کسی سامنے جھکنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، یہ بھی اتنا ہی برائی ہے جتنے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگنا۔ جب ہم اپنی زندگی کے سفر پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کا آغاز ہمیں ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ بچہ بالکل ایک صاف تختی کی طرح ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ بدی کیا ہے اور نیکی کیا، اچھا کیا ہے اور برا کیا، جو دنیا و مافیہ سے بالکل بے نیاز ہے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ آگ اسے جلا سکتی ہے، سانپ اسے ڈس سکتا ہے۔ وہ تو صرف پیار اور محبت کا متلاشی ہوتا ہے، چاہے وہ اسے کہیں سے ملے۔ اسی جذبے کے ساتھ وہ زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیتا ہے تو حالات اس کی نس نس میں زہر گھول دیتے ہیں۔ وہ قدم قدم پر جھوٹ، مکر و فریب، لالچ، خود غرضی اور دشمنی جیسی چیزوں کو پاتا ہے۔ شروع میں یہ چیزیں اسے چونکا دیتی ہیں۔ وہ ہر ایک سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اسے معصوم پیدا کیا تھا، پیار محبت سے نوازا تھا، پھر اسے تاریکی اور گمراہی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ جن لوگوں میں شروع سے پیار محبت تھی وہ ایک دوسرے کی جانی دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ اس کے بزرگ اور استاد اس کی ٹھیک سمت میں رہنمائی کیوں نہیں کرتے؟ ایک چیز یہاں میں آپ کو بتاؤں، جیسے آپ پہلی میں تھے، دوسری میں تھے، تیسری میں تھے، کوئی نہیں سوچتا تھا کون بنگالی ہے، کون پنجابی ہے، کون پٹھان ہے، کون سندھی ہے۔ پیار محبت تھی آپس میں، کوئی ڈفرینس نہیں تھا۔ اب بڑے ہوئے، اللہ نے دماغ آپ کا 3 گنا بڑا کر دیا پہلے سے، بہت سمجھدار ہونا چاہیے تھا۔ اب نفرتیں آ گئیں کہ یہ تو سندھی ہے، یہ تو پنجابی ہے، یہ تو مہاجر ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب ایک ہیں۔ تو کیوں بچپن میں ہم تو پیار محبت کرتے تھے، بڑے ہو کے کیوں ہم نفرتیں کرنے لگے؟ وہ یہی ہے کہ ہمارے بڑے، ہمارے ٹیچرز، ہمارے پیرنٹس جب وہ کہتے ہیں فلاں تو یہ ہے، فلاں تو بنگالی ہے، فلاں تو سندھی ہے، تو بچے سوچتے ہیں کہ جب ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہوگی۔ تو یہ سب ہماری لگائی بھی آگ ہے جو بچوں میں آتی چلی جا رہی ہے۔ جن لوگوں کو شروع میں پیار محبت تھی وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ اس کے بزرگ اور استاد اس کی ٹھیک سمت میں رہنمائی کیوں نہیں کرتے؟ وقت کے ساتھ ساتھ اس ماحول میں رہتے ہوئے یہی معصوم اور بھولا بھالا بچہ اس دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جاتا ہے اور اس کے سارے نیک اور خیر سگالی کے جذبات منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ٹوٹا پھوٹا منتشر سا انسان اس دنیا میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ پھر جب اسے ہوش آتا ہے تو یہ سفر اپنے اختتام پر ہوتا ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ تھی جس پر اس نے اپنا سب کچھ لگا دیا، امتحان کی جگہ تھی جسے دارالجزا سمجھ بیٹھا۔ اب وہ واپس جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا۔ ہم سب کی تقریباً ایک ہی کہانی ہے۔ ہم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو مقصد حیات کو وقت پر سمجھ جاتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ تو وہی چیز ہے کہ ہم کیوں کیا تھے، کیا بن گئے، کیسے بن گئے، معاشرہ کتنا خراب ہے، حالات کتنے اچھے نہیں ہیں، اور سب کے ذمہ دار پھر ہم ہو جاتے ہیں کہ بچے اگر ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے۔ میں نے 40 سال نوکری کری ہے۔ ایٹامک انرجی فارچونیٹلی بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، اور ڈپارٹمنٹ میں تو کرپشن ہے، خرابیاں ہیں۔ ہمارے یہاں بہت نسبتاً میرٹ پہ کام ہے، ٹھیک لوگ لیے جاتے ہیں۔ تو میں نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کو دیکھا کہ کون کامیاب لوگ کہلاتے ہیں آج کل کی زندگی میں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا کامیاب ہے دنیاوی لحاظ سے۔ تو یہ صاحب جو ہیں یہ ایک ٹیپیکل کامیاب انسان ہیں آج کل کے، بھاری جسم ہے، موٹے تازے ہیں، لگتے ہیں کہ رئیس ہیں، کھانے پینے کو سامنے بہت کچھ رکھا ہے، کوٹھی ہے، مکان ہے۔ تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میری زندگی کے راز کیا ہے کامیابی کا۔ اس میں ایک تھوڑی سی وارننگ آپ سب کو دے دوں۔ کسی اسکول میں میں گیا، میں نے لیکچر دیا تو مجھے کچھ پیرنٹس کے فون آئے کہ آپ نے ہمارے بچوں کو کیا سکھا کر بھیجا ہے۔ تو میں نے کامیابی کے راز جو یہ صاحب بتا رہے تھے وہ بچے گھر جا کے اپنے پیرنٹس سے کہنے لگے ہم یہ سیکھ کر آئے ہیں آج۔ تو یہ راز جو ہیں یہ آج کل کی دنیا کی کامیابی کے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں، جو مطلب بڑے راز ہیں، اوپری کلاس ہے، مطلب ٹارچر کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ نے بھی یہی کرنا ہے، اگر اس طرح بننا ہے آپ کو پھر یہ ضرور کریے گا۔ تو یہ آبزرویشنز ہیں کہ ایک آج کل کا کامیاب انسان کیا کیا حرکتیں کرتا ہے دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جبکہ وہاں اس کے پاس لے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں کیسے اس حالت میں پہنچا۔ ان کے کامیابی کے راز یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ سب لوگ جو آپ کو کسی قسم کا دنیاوی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے خاص طور پر افسران بالا دنیا کی اہم ترین شخصیات ہیں۔ ان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنا سارا وقت ان کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنے میں لگائیں۔ اصل اور مشکل کام اپنے ماتحت عملے پر چھوڑ دیں کیونکہ ان کو بھی تو کچھ کام کرنا ہے۔
مطلب جو آپ کے باسز ہیں، جو افسر ہیں، ان کے آگے پیچھے ان کی فیملی، ان کے بچوں کو ان کے آگے پیچھے پھریں اور ماتحت عملے کو سارا کام ان پہ لاد دیں، کیونکہ ان کو تو کچھ کام کرنا ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کریں۔ نمبر 2، اپنے ماتحت حضرات و خواتین کو کام کے لحاظ سے مشینیں تصور کریں جن کی کوئی ضروریات، خواہشات اور تصورات نہیں ہوتے۔ ان کے کام کو اپنا بنا کر افسران بالا کو پیش کریں، کیونکہ ان کی نوکری تو آپ کی کامیابی کی وجہ سے ہی قائم ہے۔ مطلب ان کو آپ مشینیں تصور کریں کہ یہ کام کرتے رہیں اور آپ اوپر ان کے کام کو اپنا بنا کے دکھاتے چلے جائیں۔ پیسہ جہاں اور جس طرح بھی ملے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پیسہ پیسہ ہے، اس میں صحیح اور غلط کی تمیز صرف ان لوگوں کی ذہنی اختراع ہے جو ذہنی طور پر معذور ہیں یا ہمت نہیں رکھتے۔ آخر اس دنیا میں انسان کی عزت پیسے ہی تو ہوتی ہے۔ یہ لوگ آپ کو باتیں بتائیں گے، بھی کیا یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ قلاش ہیں، آپ کو کچھ کو عزت نہیں کر رہا، آپ پیسہ کمائیں، کیسے بھی کمائیں۔ آپ ہمیشہ تعریف لوگوں کے سامنے اور برائی ان کے پیچھے کریں۔ منافقت جس کو کہا گیا ہے نا کہ کافروں سے نیچے درجہ ہے اس کا، تو یہ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز ہے پاکستان میں ہے۔ یہ میں نے کسی ملک میں اتنی منافقت نہیں دیکھی کہ سامنے آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، بھئی آپ تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں، پیچھے کہہ رہے ہیں تو چڑیل معلوم ہو رہی تھی۔ مطلب بالکل لوگ سامنے کچھ کہیں گے، پیچھے کچھ کہیں گے، اور ان کا درجہ کافروں سے بھی نیچے ہے۔ مطلب یہ بالکل صاف صاف قرآن شریف میں ہے کہ جس کا قول اور فعل ایک نہیں ہے۔ اور جو آپ کو اچھائی کرے اس سے بھی ڈریں، اور جو مطلب یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اوروں کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے اس سے بھی ڈریں، کیونکہ جو اوروں کی برائی آپ سے کر رہا ہے کسی اور سے جا کے آپ کی برائی کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ ڈسکریج کریں۔ تو ہمیشہ تعریف لوگوں کے سامنے اور برائی ان کے پیچھے کریں۔ وہ لوگ جو آپ کو کسی قسم کا دنیاوی فائدہ پہنچا سکیں، ان کی جھوٹی تعریف یعنی خوشامد اور ان کے دشمنوں کی برائی ان سے کرنے سے کسی کا کیا جاتا ہے۔ ناسمجھ اور نادان لوگ معلوم نہیں منافقین کو اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں۔ منافقت تو خاص صفت ہے جو انسان اور حیوان میں تمیز کرتی ہے۔ کیا آپ نے جانوروں کے منافقانہ رویے کے متعلق کبھی سنا ہے؟ کبھی کتے کو کاٹنے سے پہلے دم ہلاتے یا کسی درندے کو شکار کرنے سے پہلے اٹکیلیاں کرتے دیکھا ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ حملہ کرے گا آپ پہ، لیکن انسان اوپر بڑی خوشامد کرے گا، پیچھے جا کے اسے نقصان پہنچائے گا۔ تو کہتے ہیں وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف دی ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ کرو گے تو اچھا ہے، یہ کرو گے تو بہت برا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ہماری ہے، ہم تو کریں گے۔ اور پاکستان میں جتنی منافقت ہے، اگر یہ ایک چیز دور ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں یہ ملک بہت بہتر جگہ بن جائے۔ ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ محاورہ عقل مند لوگوں نے کامیابی کی منازل طے کرنے کے لیے ہی تو بنایا تھا۔ اس طرح گدھے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ مطلب خوش آمدیں کریں گے، یہ کریں گے، وہ بندہ خوش ہو کام کر دے گا، پیچھے جا کے اسے کہیں گے دیکھو بیوقوف بنا کے آ گیا میں۔ تو یہ کام اتنا عام ہے ہمارے ہاں، اور لوگ خوش آمد سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں واقعی ہم ایسے ہیں۔ کئی لوگ مجھے پتا ہے بڑے اچھی پوزیشن سے ریٹائر ہوئے، سیکرٹریز تھے، سب تھے، اب وہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ فلاں تو میرے گھر ہر وقت آتا تھا، ان کی بیویاں ہر وقت میرے گھر موجود ہوتی تھیں، اب کوئی مجھے پوچھتا نہیں۔ تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ بیوقوف تھے، کیوں آتے تھے آپ کے پاس؟ آپ کو اتنی خاص چیز تو نہیں تھے، وہ تو اپنا فائدہ اٹھانے آپ کے پاس آتے تھے۔ لیکن جب پوزیشن میں کوئی ہو، ہر ایک یقین کر لیتا ہے کہ میں واقعی ایسا ہوں جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، اور لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ نمبر 6، ایسے لوگ جو جزا اور سزا کی باتیں کریں ان سے دور رہیں، یا آپ کے دشمن ہیں اور آپ کو اس دنیا میں پھلتے پھولتے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ لوگ نہ تو خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں کی دولت کے بدلے دوسری دنیا میں کچھ تو معاوضہ دے گا۔ جن کے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں وہ کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے؟ ویسے بھی اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ آپ موت کے وقت حضرت اسرائیل کو دیکھتے ہی فوراً توبہ کر لیں، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے عام سنا ہوگا کہ ابھی تو آپ ینگ ہیں، بہت وقت ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحیم کریم ہے اللہ تعالیٰ۔ موت کے وقت آپ معافی مانگ لیں، دنیا میں عیش و عشرت کر لیں، جاتے وقت اللہ سے معافی مانگ کے پھر جنت میں چلے جائیں۔ تو کیوں آپ اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں؟ جیسے آپ کو بتاؤں، میں نے بہت سے لوگوں کو مرتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ میرے بیٹے میڈیسن میں ہیں، میری بیوی ڈاکٹر ہیں، تو مرتے وقت میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ وہی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو پوری زندگی کرتے رہتے ہیں، کوئی فرق ان میں نہیں ہوتا۔ جو بہت کم کے منہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں یا کوئی نیک ہدایت کسی کو کر رہے ہوں، گالیاں دیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، بدلے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بینک بیلنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پراپرٹی کی باتیں، اس کو آخ کر دینا، اس نے یہ کیا تھا، اس سے بدلہ لے لینا، اور یہ باتیں کرتے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو آپ ساری زندگی باتیں کریں گے وہی آپ کے منہ پہ موت کے وقت ہوگی۔ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت اسرائیل نظر آئے اور آپ نے ایک دم سے توبہ کر لی اور آپ جنت میں چلے گئے۔ اور اس میں آپ کو تھوڑی باتیں بتاؤں کہ کچھ ہمارے مولوی حضرات بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بہت پڑھے لکھے لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے، اچھے لڑکے اس طرف نہیں جا پا رہے جو جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں۔
اور اس کے متعلق میں نے کئی دفعہ جو خطبے سنے ایسی مسجدوں میں جو گاؤں میں ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہیں، تو وہاں باتیں سن کے مجھے لگتا ہے کہ لوگ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. ایک قصہ میں آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں. ایک مسجد میں گیا تو وہ مولوی صاحب باتیں بتا رہے تھے. انہوں نے بتایا تھا اللہ رحیم و کریم ہے، کیوں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جتنا پیار محبت انسان سے کرتا ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو معاف کرتا ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے، جب کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے معاف کر کے. تو اللہ خوش ہوتا ہے ضرور، لیکن کہنے لگے دیکھو اگر تم غلطی نہیں کرو گے، تم معافی نہیں مانگو گے، اللہ خوش کیسے ہوگا؟ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے غلطی کرو معافی مانگو، غلطی کرو معافی مانگو، غلطی کرو معافی مانگو. اب وہ بات لوگوں کو اتنی اچھی لگی جو مسجد سے نکل رہے تھے، سب لوگ کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ بات، تو اب وہ سب غلطیاں کرنے میں لگ گئے ہوں گے جا کر. تو یہ کہ اگر غلطی سے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور سچے دل سے معافی مانگ لیں اور پھر وہ چیز نہ کریں، توبہ تو یہ چیز ہوتی ہے. لیکن ہم غلط ڈائریکشنز میں چیزوں کو لے لیتے ہیں اور پھر اس میں چلتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اگر سچے دل سے کوئی معافی مانگے. لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے غلطیاں کرنا، اس طرح کی باتیں ہمیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے اور ٹھیک لوگوں کو اس دین کو آگے پھیلانا چاہیے تاکہ لوگ ٹھیک ڈائریکشن میں آگے چلیں. اور دیکھیں یہ قرآن شریف میں پھر کہ جو لوگ بس اس دنیا کو زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کی طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں. وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. اس میں دیکھیں پھر قرآن شریف کے اندر یہ باتیں پھر ہیں کہ کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اب دیکھیں ایسی قرآن شریف اگر بار بار آپ پڑھیں غور سے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو، باپ اپنے بچوں کو سمجھائے، کیا تم اندھے ہو گئے ہو؟ کیا تم بہرے ہو گئے ہو؟ کیا تم گونگے ہو گئے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو جگہ جگہ یہ باتیں ہیں کہ تم سوچو، دماغ پہ زور دو، تمہیں کیا چیز بتائی گئی ہے، تم کیا کر رہے ہو. تو وہ باتیں جگہ جگہ یہاں پہ درج ہیں. اچھا آگے ہے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے. ہم میں جو پرابلم آج کل آ گئی ہے کہ ہم اوروں کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے. اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں وہی کافی ہے اور پھر ہمیں دیکھ کے لوگ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. ہم ایگزامپل نہیں بن پا رہے اوروں کے لیے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں. اچھا یہ آپ نے شاید پڑھی ہوگی روڈ ٹو مکہ، ایک کتاب ہے جو ڈاکٹر اسد نے جو لکھی ہے. ان کی کتاب میں آپ پڑھیں تو انہوں نے آخر میں لکھا کہ میں بہت عرصے سے کتابیں اسٹڈی کر رہا تھا، دین کو اسٹڈی کر رہا تھا. ان کی وائف اور وہ گھومتے پھر رہے تھے چارے میں سب جگہ. وہ کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں فکر تھا، سب کچھ تھا، لیکن چہروں پہ ان کے خوشی نہیں تھی. تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے یہ قرآن شریف کھولا تو یہ مجھے نظر آئی اور کہتے ہیں اس سے پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا لیکن ٹرننگ پوائنٹ یہ ان کی زندگی میں جو اسلام لائے. تو وہ کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے جب سورہ تکاثر پڑھا تو میں نے کہا کہ بس میں اور میری وائف پھر وہ اسلام لے آئے تھے کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اس فکر میں تم قبر تک پہنچ جاتے ہو. ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. تم دوزخ دیکھ کر رہو گے. پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے. پھر ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. میں 74 میں رشا گیا تھا، USSR تھا ان دنوں، ابھی بریک نہیں ہوا تھا اور وہ 1 مہینے کے لیے انہوں نے پورے ہمیں ملک میں گھمایا تھا اور تاشقند، بخارا، تبلیسی سب جگہ میرا جانا ہوا. تو وہاں پہ جو حالات میں نے دیکھے وہ اس وقت مجھے لگتا تھا یہ ملک رہ نہیں سکتا. جو ٹینشن تھیں، ٹارچرز تھے، جو میاں بیوی کی مخبری کر رہے ہیں پارٹی کو، ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں اوروں کو بتا رہے ہیں، سب ڈرتے تھے ایک دوسرے سے اور انیفیشنسی کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو کوئی چیز بیچنے کو تیار نہیں تھا. جیسے آپ ہوٹلوں میں چلے جائیں، ویٹرز کو جو شو شائن کرنے والے ہیں، بال بنانے والے ہیں، آئس کریم بیچنے والے، کوئی بھی وہاں پر ہو اس کو مہینے کی تنخواہ ملتی تھی فکسڈ
اور اسے کوئی انکم یا پروفٹ نہیں ملتا تھا. اب کیونکہ تنخواہ فکس ملنی ہے, کوئی انسینٹیوز نہیں ہے, تو آپ ہوٹل میں چلے جائیں پورا خالی پڑا ہوگا, ویٹر کہیں گے جی بکڈ ہے, کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا. آپ بال بنوانے چلے جائیں خالی بیٹھے ہیں سب کے سب, وہ کہیں گے جی ہمیں مصروف ہیں, ہمیں وقت نہیں ہے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ ملک کیسے آگے چل رہا ہے. فورس کے ذریعے کام ہوتا چلا جا رہا تھا, سائنس میں, ویپنس میں, لیکن ایک تو اللہ کا خوف نہیں تھا, اللہ کو مانتے نہیں تھے وہ لوگ. دوسرے, پارٹی اتنی شدید تھی اوپر کہ جو بھی ذرا بولتا تھا مروا دیا جاتا تھا, اور ایفیشنسی زیرو تھی ملک کے اندر. تو یہ ایک الیگزینڈر ہیں جو نوبل laureate ہیں رشیا کے, یہ وہاں کے حالات لکھتے ہیں, ابھی دین کی طرف آگئے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا, when I was a little boy going to school in Russia, I used to hear other people, older people, the explanation for great disasters that have befallen Russians, killing 60 million people, جو سائبیریا بھیج دیا, انقلاب آ گئے, مار دیا, قتل کر دیا. تو کہتے ہیں جب میں اپنے ماں باپ جو میرے بوڑھے تھے, جو دینی لوگ تھے, وہ کہتے تھے کہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں. This is happening because men have forgotten God. That is why this is happening. تو کہتے ہیں جب میں چھوٹا ہے, میں کہتے ہیں کیا بول رہے ہیں بوڑھے لوگ, یہ ایسے ہی بولتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو گیا ہوں, مجھے نوبل پرائز مل گیا ہے, میں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں, ہزاروں لوگوں سے ملا ہوں, مختلف ملکوں میں گیا ہوں. تو کہتے ہیں اب مجھ سے اگر لوگ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کیوں خرابیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں, دنیا میں کیوں ظلم ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو میرا جواب بالکل وہی ہے جو میرے ماں باپ کہتے تھے کہ دس از ہیپننگ بیکاز مین ہیو فارگوٹن گاڈ, کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں, ہم اپنی حقیقت اور مقصد حیات بھول گئے ہیں, اس لیے سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر آگے ان کی جو ہے ان کا آرٹیکل ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دا فیلئر آف ہیومن کانشیسنیس ڈپرائیوڈ آف ڈیوائن ڈائمینشن ہیو بین ڈیٹرمننگ فیکٹر ان آل میجر کرائمز آف دس سینچری, کہ اللہ تعالیٰ کو جو بھول گئے ہیں اس کی وجہ سے سارے جو کرائمز ہو رہے ہیں, سب خرابیاں ہو رہی ہیں, وہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم ڈیوائن ڈائمینشن کو بھول گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا پہلو ہم نے ایک الگ کر دیا ہے, اس کو ہم نے اپنی زندگی سے الگ کر دیا ہے, اور اس لیے دنیا میں سب خرابیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب آگے دیکھیں, ان رشیا ویئر پلیسز آف ورشپ ہیو بین لیولڈ, where tens of thousands of religious men and women were tortured, shot in cellars and sent to brutal camps, where rampant atheism has rampaged uncontrolled for more than 2/3 of a century, the men, women of faith still exist. Is it here that we see the dawn of hope? Tanks, nuclear weapons, rockets and missiles can never vanquish faith in God and religious feelings of people. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے اندر کوئی دینی آدمی نہیں رہا تھا. 74 میں جب میں گیا تو میں نے بخارا میں ان سے کہا کہ مجھے کوئی دینی مدرسہ دکھا دیں. انہوں نے کہا تھا کہ دینی آزادی ہے یہاں پہ. تو ان کا جو انٹرپریٹر تھا رشین, اس سے ہم لوگوں نے کہا, ہم 3-4 مسلمان تھے, باقی اور لوگ تھے اس گروپ میں, تو ہم نے کہا ہم ایک دینی مدرسہ دکھا دیں. تو بخارا میں ہمیں وہ دینی مدرسہ دکھانے لے گئے, ایک بیسمنٹ. ماسکو یونیورسٹی آپ دیکھیں, رشیا کی یونیورسٹیز دیکھیں, بہت عالی شان ہیں, بہت اچھی اچھی بلڈنگس ہیں. اس بیسمنٹ کے اندر جب ہمیں لے کر گئے, وہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں جو مسلمان جیسے قاتل ہو, خون بہ رہا ہے, قتل کر رہے ہیں, مار رہے ہیں. تو جو بھی اندر جاتا تھا بیسمنٹ میں, بائی دا ٹائم وہ بیسمنٹ میں انٹر ہوتا تھا, اسے لگتا تھا یہ تو وحشی لوگ ہیں. بیسمنٹ میں گئے تو پھٹے پرانا ایک دری بچھی ہوئی تھی, 5-6 بوڑھے سے لوگ بیٹھے تھے, 5-6 پرانے سے قرآن شریف کے نسخے پڑے تھے پھٹے پرانے. کہنے لگے یہ دینی مدرسہ ہے. یعنی کہ وہاں کے ینگ لوگوں کو جب وہ دکھاتے تھے تو ریپلشن ہو جاتی تھی کہ یہ کیا لوگ ہیں, وحشی لوگ جو انٹرنس سے لاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جگہ جہاں پہ سب مسلمانوں کو, سب دینی لوگوں کو ختم کر دیا گیا تھا, اب 74 کی بجائے اب جا کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کروڑوں آدمی وہاں پہ کہاں سے آ گئے. کیا یہ فیکٹ کافی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر کہیں سے ابھار دیا ہے. اب جو لوگ بخارا گئے ہیں ریسنٹلی, وہ کہتے ہیں کہ بخارا تاشقند میں جمعے کے دن سڑکوں پہ نماز کی جگہ نہیں ہے, ایک آدمی نہیں ملتا تھا پہلے. وہ کہتے ہیں یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرامت نہیں ہے کہ وہ لوگ جو غائب ہو گئے تھے پھر اپیئر ہو گئے ہیں؟ اب یہ ویسٹ کی باتیں کر رہے ہیں کہ ویسٹ میں جو حالات ہیں آج کل, دا میننگ آف لائف ان دا ویسٹ has ceased to be anything more lofty than pursuit of happiness. ہم کہتے ہیں نا کہ بس خوشی ہو, گڈ ٹائم ہو, جیسے ویسٹ میں کہتے ہیں لیٹ اس ہیو گڈ ٹائم. تو کہتے ہیں ویسٹ میں اب صرف جو لائف کا جو مقصد ہے وہ پرسوٹ آف ہیپینس ہے, کہ ہم خوشی چاہتے ہیں, چاہے ڈرگ سے ہو, چاہے کسی سے ہو, چاہے شراب سے ہو, چاہے دوسرے کاموں سے ہو. دا کنسپٹ آف گڈ اینڈ ایول ہیو لانگ بین بینشڈ فرام کامن یوز. اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, اس کی تمیز ختم ہو گئی ہے. صرف اچھا وقت, ٹیمپریری اچھا وقت, چاہے کیسے بھی ہمیں ملے. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ لائف کنسسٹ ناٹ ان پرسوٹ آف میٹیریل سکسیس, کہ پیسہ دولت یہ چیز نہیں ہے زندگی, بٹ ان دا کویسٹ آف وردی اسپرچل گروتھ, کہ اللہ سے تعلق ہے اصل لائف جو ہے. Our entire earthly existence is but a transitional stage in the movement to the something higher. جو زمین پہ ہم رہ رہے ہیں تھوڑا سا وقت ہے, اور ہم بہت اونچی جگہ جانے والے ہیں جس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے.
Material laws alone do not explain our life or give it any direction. The laws of physics or physiology will never reveal the indisputable manner in which the Creator constantly participates in the life of each one of us. کہ یہ فزیکل سائنسز ہمارے جو اللہ سے تعلق ہے اس کو نہیں ایکسپلین کر سکتی، وہ ایک الگ ہی چیز ہے. تو وہ الگ چیز ہے اور اللہ سے تعلق ایک الگ چیز ہے جس میں ہمیں پوری طرح پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اچھا دیکھیں کہ رشیا جیسا ملک ہم کہتے ہیں کہ سب سے مضبوط ملک تھا. نیوکلیر ویپنز ان کے پاس امریکہ سے ڈبل تھے. 33,000 نیوکلیر ویپنز تھے ان کے پاس، امریکہ کے پاس 16,000 تھے. ایک ملک بنا 1917 میں، لینن کا آپ نے نام سنا ہے، اور وہ ختم ہو گیا 1990 کے اندر. مطلب 70 سال میں ایک بہت بڑی مملکت زمین سے ختم ہو گئی، وہ بالکل مٹ گئی. اب وہ مانگتے پھر رہے ہیں بھیک، جیسے ہم مانگ رہے ہیں اس طرح وہ ایڈ مانگ رہے ہیں ویسٹ سے. کوئی قدر نہیں ہے ان کی، کوئی ویلیو نہیں رہی. تو صرف ہتھیار، سائنس، ٹیکنالوجی پہ ایک ملک سروائیو نہیں کر سکتا. اگر ہم کہیں جی ہم بالکل مضبوط ہو گئے ہیں، ہم نے یہ بنا لیا، ہم نے یہ کر لیا، لیکن ہمارا اللہ سے تعلق ختم ہو جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہم تو کچھ بھی نہیں رشیا کے مقابلے میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. تو ایک ملک کو سروائیو کرنے کے لیے اسٹرینتھ ہمیں چاہیے، لیکن اللہ سے تعلق جو ہے وہ اس سے بھی ضروری ہے. اگر ہمارا وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا حال ان سے بھی بدتر ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس وہ سائنس ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ان کے پاس تھی. تو ایک ملک کو قائم رہنے کے لیے دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، اسٹرینتھ اینڈ اللہ سے تعلق ہمارا پوری طرح. ابھی دیکھیں ہیلن کیلر جو بلائنڈ امریکن پروفیسر تھیں، ان کا بھی یہ ہے کہ سائنس میں ہے فاؤنڈ اے کیور فار موسٹ آف ایولز بٹ اٹ ہیز فاؤنڈ نو ریمیڈی فار دا ورسٹ دیم آف آل، دا ایپیتھی آف ہیومن بینگز. انسان سے انسان کا ٹریٹمنٹ، اس میں سائنس میں کوئی اس کا علاج نہیں ہے. تو اگر سائنس نے بہت سی چیزوں کی اور دیکھ لیا، لیکن انسان سے انسان کا تعلق، انسان کا بیہیویئر، ٹریٹمنٹ وہ جب ہی بنتا ہے جب آپ کو آخرت پہ یقین ہو، ورنہ آپ جانوروں کی طرح ہو جائیں گے، اپنا اپنا کریں گے سب. اب یہ اوپر جو ہے جی ویلز کا بھی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک سنگل سوسائٹی ہے جو ایک دنیا کو ظلم سے پاک کر سکتی ہے. تو یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. یہ میں نے صرف اس لیے دکھایا کہ یہ نان مسلم بھی وہ باتیں کہہ رہے ہیں اور ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارا دین کیا ہے جو ڈے 1 سے تھا اور ڈے اینڈ تک رہے گا. اب دیکھیں جو آپ نے نام سنا ہوگا والٹیر کا، بہت مشہور فرانس کا مفکر ہیں، بالکل وہی باتیں یہ قرآن شریف میں ہے نا کہ اس شخص سے بہتر دین کس کا ہے جو اللہ کے سامنے جھک گیا اور جس نے نیکی کو اپنا شعار بنا لیا. والٹیر کا تھا کہ بہت ہی فرسٹریٹڈ لائف تھی، بہت کنفیوز تھے، بہت زیادہ ان کا، لیکن آخر میں انہوں نے جو لکھا اپنے ڈیتھ سے پہلے، انہوں نے یہ لکھا کہ نیکی کرنا میری عبادت ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا میرا مذہب ہے. الٹیمیٹلی ہر ایک اسی چیز پر پہنچ جاتا ہے. ہمیں تو اللہ نے ایک چیز دے رکھی ہے، ہمیں تو اتنا تدبر کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب چیز ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم اس پہ سوچتے نہیں، دیکھتے نہیں ہیں. وہی باتیں جو ایک انسان پوری زندگی تباہ کر کے آخر میں پہنچا. ہمیں صاف صاف ایک بات قرآن شریف میں بتائی گئی ہے پوری. دیکھیں نیک لوگ سب جگہ نیک ہیں، اللہ کو کون نزدیک ہے کون نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتا. اب یہ ان کا بھی ہے نا کہ ساری زندگی غریبوں کو، لوگوں کو مدد میں گزار دی. ان کا بھی کہنا تھا کہ آئی سی گاڈ ان ایوری ون. وہ بچے، بھوکے ننگے بچے جو آسام میں، بہار میں، ہر ایک بچے کو وہ سمجھتی تھی کہ یہ بس اللہ کا اس میں، کیونکہ اللہ کی کریشن ہے ہر ایک. وہ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو لیس دار گارے سے بنایا اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی. ہر ایک انسان میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے. تو کہتی ہیں مجھے ہر ایک کے اندر اللہ نظر آتا ہے، مطلب ہر ایک کے اندر مجھے جیسے اس کی علاج کر رہی ہیں، معالجہ کر رہی ہیں. اور پھر یہ دو چیزیں آخر کی جو ہے ویسٹ کا انہوں نے بتایا، دیر آر مینی ان دا ورلڈ ڈائنگ فار اے پیس آف بریڈ بٹ مینی مور ڈائنگ فار لٹل لو. ویسٹ میں آپ جا کے دیکھیں، ہمارے یہاں تو پیار محبت اب بھی ہے اللہ کے فضل سے، بچے، ماں باپ، بھائی بہن بڑا خیال کرنے والے ہیں ایک دوسرے کا. لیکن وہاں پر وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ تو بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، وہاں پیار سے مر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ لوگ ہیں. ماں چاہتی ہے بچے اس سے بات کر لیں، بچے چاہتے ہیں ماں باپ اسے دیکھ لیں، سب بھاگے پھر رہے ہیں دنیا میں پاگلوں کی طرح. تو کہتی ہے کہ ویسٹ کے اندر ہمارے یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں پیار کی بھوک سے مر رہے ہیں لوگ. دا پاورٹی ان دا ویسٹ از ناٹ only a poverty of loneliness but also of spirituality. اکیلا پن، اولڈ پیپل ہاؤسز اور اللہ سے تعلق، کہتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں بھی اب کم ہوتی. اب ہمارے یہاں بھی خدا کرے کہ ہم اپنی ویلیوز مینٹین رکھیں اور اس ڈائریکشن میں آگے چلیں، لیکن ہم بلائنڈ ان کو کاپی کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے ناخوش ہیں، کتنے سوئسائڈ ریٹس ہیں، کتنے پریشان ہیں. امریکہ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا، میرے کچھ دوست ڈاکٹر تھے، ہر 4 ہسپتالوں میں سے 3 مینٹلی ڈسٹربڈ لوگوں کے ہیں، 1 نارمل لوگوں کا ہے. مینٹل ڈسٹربینس، پرابلمس، پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، بچے جو بڑے ہو رہے ہیں دے آر ناٹ ریئلی دا ہیومن بینگس، وہ بھاگے پھر رہے ہیں چاروں طرف. تو ہر 4 اسپتالوں میں سے 3 ڈسٹربڈ لوگوں کے ہیں، 1 نارمل بیماروں کا ہے. اچھا ایک سروے ہوا تھا جو بہت انٹرسٹنگ سروے کہ خوش کون ہے، سکون قلب کس کو ہے، کون خوش ہیں دنیا میں. اس کے اوپر انہوں نے ایک سروے کیا تھا کافی عرصے پہلے. تو انہوں نے بہت سے ملکوں میں جیسے جاپان ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، پھر ڈیولپنگ کنٹریز میں
غریب ملکوں میں پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا ہے، ان ملکوں میں بھی گئے اور لوگوں سے یہ پوچھا بھی بتائیں آپ خوش ہیں، آپ سوچتے ہیں آپ خوش ہیں یا نہیں. جیسے آپ سے کوئی پوچھے، انہوں نے کہا جی 80% سرپرائزنگلی امریکہ اور جاپان جیسے ملکوں میں جہاں پر کیپیٹل انکم سب سے زیادہ ہے، 80% نے کہا جی ہم تو خوش نہیں ہیں. صبح اٹھتے ہیں مشینوں کی طرح لگ جاتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، سوتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر لگ جاتے ہیں اور بس ہمیں کوئی خوشی نہیں مل رہی، ہمیں کوئی بس مشینز ہیں ہم. کچھ نے کہا وی آر آل رائٹ، 5-6% نے کہا ہم خوش ہیں ان ملکوں میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان، بنگلہ دیش ان جیسے ملکوں میں آئے جہاں غربت بہت تھی. کہتے ہیں یہاں پہ جو اوپر کا طبقہ تھا ان کے تاثرات ویسے ہی تھے کہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، خوشی نہیں ہے، کیا ہے زندگی، کیا ملا ہم کو. کہتے ہیں پھر ہم نے غریبوں سے انٹرویو شروع کرے، لیبرر سے کیے، عام لوگوں سے کیے. کہتے ہیں ہم حیران پریشان ہو گئے کہ غریب آدمی صبح گھر سے نکلا ہے کدال لے کر، پتہ نہیں شام کو کھانا لے کر جائے گا یا نہیں، لیکن کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ ہے، بہت سوتے ہیں اٹھتے ہیں، بس اللہ کا بہت شکر ہے، بہت دیا ہے اللہ نے، صحت دی ہے اللہ نے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ یہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں ہم خوش ہیں. اور انسان زندہ رہتا کیوں ہے؟ خوشی کے لیے رہتے ہیں نا، سکون قلب کے لیے. اگر سب کچھ ہوتے ہوئے آپ خوش نہیں ہیں تو پھر کیا خوشی ہوئی آپ کو، کیا دنیا ہوئی آپ کی؟ تو یہ سروے انہوں نے کیا، اس کی فائنڈنگز یہ تھیں کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہی لوگ خوش ہیں. سروے میں دیکھا جو 5-6% امریکہ میں، جاپان میں جنہوں نے کہا ہم خوش ہیں، ان کی لائف ہسٹری انہوں نے اسٹڈی کری ڈیٹیل میں. یہ دیکھا کہ یہ لوگ مدد کر رہے ہیں اسٹرینجرز کی، اولڈ پیپل ہاؤسز میں جا رہے ہیں، اپاہجوں کو مدد کر رہے ہیں، بیماروں کے کام آ رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ اوروں کے کام آتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو ذہنی سکون حاصل ہو جاتا ہے. جو ہمارے دین میں اتنا زیادہ زور ہے کہ اپنے نیبر سے خیال رکھو، اپنے نوکروں کا خیال رکھو، اور مطلب یہ چیز ہے نا کہ اپنا سیکریفائس کرو اوروں کے لیے. جو اوروں کو دے دیا وہ آپ کا ہو گیا، جو آپ نے خود خرچ کر لیا وہ تو اس کا تو حساب کتاب ہوگا. تو انہوں نے کہا 95% لوگ جو دوسروں کو خوش کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں وی ایکسپیرینسڈ انکریزڈ آپٹیمزم، اے ڈیکریز ان کرونک پین اینڈ کائنڈ آف ایفوریا آفن ایسوسیٹڈ ود دا لانگ ڈسٹینس رنر، کہ خوشی کی کیفیت ہوتی ہے بائی ہیلپنگ ادرس. اور پھر میڈیکل ریزن اس نے اس کو دیا ہے، بائی ڈوئنگ گڈ ٹو ادرس ہیلپس دا باڈی کریٹ مور اینڈورفنس. اینڈورفنس کیا ہیں؟ پین کلنگ ہارمونس ہیں، ریلیز ان دا برین. برین میں آپ کے پین کلنگ آرگنز ریلیز ہوتے ہیں، ریزلٹنگ ان ریلیزنگ پین. اچھا دیکھیں اس میں ایک سوال ہے، میں پہلے اس کا جواب دے دوں کہ 74 میں گیا تھا روس. ان دنوں تو آئرن کرٹن تھا، ان دنوں بالکل روس اپنی USSR اپنی پورے عروج پر تھا، لیکن اندر سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ایک کھوکھلی اکانومی ہے ان کی، اور وہاں پہ جو خوف اور ہراس کا جو حالت تھی وہ کافی زیادہ تھی. اور جب ایک اکانومی ایک ملک کی کھوکھلی ہو، جہاں پہ دہشت بہت ہو، لوگوں کا خوف بہت ہو، اس کے بعد پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. افغانستان وار تو ایک بالکل ایک ہوئی نا کہ اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا وہاں پہ، جو آلریڈی ایک ملک کھوکھلا ہو چکا تھا، وہاں پہ پھر اتنا زیادہ وہ برداشت کر نہیں سکے. ان کے سولجرز کی حالت آپ دیکھتے ہیں کیا ہو گئی تھی. تو 74 میں گیا تھا. امریکہ اور روس میں بہت فرق ہے. روس امریکہ میں آپ جائیں وہاں فریڈم ہے کمپلیٹلی، وہاں پہ کوئی چلا جائے وہاں آپ دیکھیں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. امیگرینٹس جو ہیں، جو بیسٹ لوگ پوری دنیا کے وہاں جا رہے ہیں، بہت ان کی وائز پالیسی ہے. اب ٹاپ کے لوگ دیکھ لیں، سائنٹسٹ وغیرہ آپ دیکھیں، بہت سے آپ کو ایشینز، چائنیز، جیپنیز وہاں مل جاتے ہیں. انہوں نے دنیا کا پورا کریم، یورپ سے پورا کریم ان کی آ گئی. کوئی امریکن ایکچوئل تو ہے ہی نہیں، وہ تو ریڈ انڈینز ہیں، لیکن امریکہ نے سب اچھے لوگ وہاں اٹیک کر لیے. روس آن دا ادر ہینڈ واز اے کلوزڈ کنٹری، آئرن کرٹن. ایک تو وہاں پہ موومنٹس بالکل نہیں تھی، دوسرا وہاں پہ سب سے بڑی بات تھی جو پارٹی تھی. امریکہ میں تو جسٹس ہے، کوئی خرابی کرے اچھائی کرے اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا، پنشمنٹ ملے گی. روس میں پارٹی سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا کہ اگر آپ پارٹی کو بلانگ نہیں کرتے یا کسی نے پارٹی کے خلاف کوئی لفظ کہہ دیا تو غائب ہو جایا کرتا تھا. سائبیریا پہنچ گیا، اس کی لاکھوں لوگ غائب ہو گئے تھے رشیا سے. تو خوف و ہراس بہت تھا، ایفیشنسی بہت کم تھی. اور دوسرا خوف خدا والی بات بھی امریکہ میں چلو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ ایک نام کا تو ہے ایک چیز، مطلب یہ کہ چرچ میں لوگ جاتے ہیں، اللہ کو ویسے مانتے ہیں، لیکن یہاں تو آفیشلی اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. دوسرا ایفیشنسی نہیں تھی، تیسرا دہشت بہت زیادہ تھی، چوتھا وہاں امیگرینٹس کا چکر نہیں تھا. تو امریکہ نے بہت ہی وائز پالیسی بنائی ہے کہ دنیا کی کریم ان کے پاس آتی چلی جا رہی ہے. جسٹس وہاں پہ اپنے طور پہ موجود ہے، اور وہاں پہ اللہ کا نام لیا تو جا رہا ہے، چاہے اس طرح نہیں لیا جا رہا اس طرح لینا چاہیے. ٹھیک بات ہے، لیکن جیسے ہمارے ملک میں اگر اس سے ہمیں کوئی اتنا خوش فہمی ہے نہیں کہ ہمارے ملک میں مسلمان تو ہیں لیکن منافق دوسری باتیں. اس میں قصہ میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹا سا کہ ہمارے ایک ڈائریکٹر فائنانس ہیں جو اب ریٹائر ہو کے امریکہ گئے تھے، واپس آن کے انہوں نے قصہ سنایا جو بہت ہی انسان کو خوف آتا ہے وہ سن کے. وہ کہنے لگے میں وہاں گیا واشنگٹن DC میں ایک ماسک ہے، وہاں پہ کہنے لگے کہ ایک نو مسلم کوئی PhD امریکن تھے، بہت لمبے چوڑے خوبصورت،
وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. تو ان کی باتیں لوگوں کو بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا جی آج خطبہ آپ دیں, کیونکہ ریگولر جو مولوی صاحب تھے اس دن نہیں آئے تھے فارچونیٹلی فار دا پیپل. تو وہ انہوں نے پہلے تو انسسٹ کیا کہ میں نہیں دیتا, کیونکہ میں آپ لوگوں کے ملکوں میں گیا ہوں, میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سعودی عرب, مڈل ایسٹ میں گھوما ہوں, میں نے آپ لوگوں کے کردار کو بہت نزدیک دیکھا ہے, تو میرے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے جو آپ کو پسند نہ ہو. اور آڈینس سب ان ملکوں سے تھا. جب بہت انسسٹ کیا تو انہوں نے خطبہ دیا. آخر میں انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائیں, مگر آخر میں کہا کہ مجھے ایک ڈر ہے کہ آپ لوگوں کو ریپلیس نہ کر دیا جائے, کیونکہ ویسٹ میں جو لوگ اب مسلمان ہو رہے ہیں بہت لارج نمبر میں, وہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں اور سچے مسلمان ہو رہے ہیں. آپ لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں, آپ کو دین کا فہم نہیں ہے, آپ نہیں سمجھتے اللہ نے کتنی نعمت آپ کو دی ہے. امتیں ریپلیس کر دی جاتی ہیں, اور مجھے خوف ہے کہ آپ لوگ ریپلیس نہ کر دیے جائیں, اور شاید ہم لوگ آپ کو ریپلیس کریں گے, کیونکہ آپ نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا اسلام کا. پھر انہوں نے وہ حدیث کوٹ کی کہ قیامت کے دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا, اور کہنے لگے وہ سورج شاید نہیں ہوگا, وہ نور اسلام ہوگا جو مغرب سے مشرق کی طرف آئے گا, اور وہ دن آپ کے لیے بہت برا دن ہوگا. تو ہمیں بھی اتنا خوش فہمی رہنا نہیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو بس بخشے جائیں گے. دیکھیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں, اچھے بچے دین کی طرف نہیں آ رہے. عالم دین اگر اچھے بچے بنے تو کتنی تیزی سے یہ چیز پھیلے. اب میں آپ کو دیکھ کے جو مجھے خوشی ہوتی ہے الہدا کو, میں کئی دفعہ پچھلے سالوں میں 1-2 دفعہ آیا ہوں, اور پھر میں جہاں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی آپ میں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ وہ درس ہو رہا ہے, کہ وہاں سے تعلیم لے کر یہاں پر آئی ہیں. کوئٹہ سٹاف کالج میں لیکچر دینے گیا, جہاز میں میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا, اس کی والدہ اس کے ساتھ تھی. ایسی باتوں میں ذکر ہوا, وہ کہنے لگے میری والدہ جو ہے وہاں سے پڑھ کر آئی ہیں, اور اب کوئٹہ میں انہوں نے ایک سینٹر کھول رکھا ہے. تو یہ اتنی اچھی باتیں لگتی ہیں, جہاں جاؤ آپ کو کوئی نہ کوئی ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے تھرو اللہ نے یہ کام پھیلانا ہو, کیونکہ چینج تو شروع ہو چکا ہے. یہ میں بتاؤں کہ تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے, اور ینگ لوگوں میں کافی زیادہ فیلنگز آ گئی ہیں, ریئیکشنز آ رہے ہیں, اور شاید آپ لوگ اس کے لیے شاید اللہ تعالیٰ کو منظور ہو کہ یہ ادارہ ایسا بنے کہ ہر ایک یہاں سے جائے, ایک ادارہ کھولے. اور جیسے ہم کہتے ہیں چین ریئیکشن نیوکلیئر ویپن میں ہوتا ہے, 1 نیوٹرون سے 2, 2 سے 4, اور پھر انفینٹ ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اس کی. اگر آپ لیڈیز کو ٹھیک کر لیں, آدمی خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو میڈیکل فیکٹس اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام میں یہ کہا ہے, تو کہتے ہیں کہ ڈوئنگ گڈ ٹو ادرس ہیلپس دا باڈی کریٹ مور اینڈورفنس. اینڈورفنس کیا ہیں؟ دیز آر پین کلنگ ہارمونس ریلیزڈ ان دا برین. کہ جب آپ کسی سے اچھائی کرتے ہیں, کوئی مسکرا کے دیکھ رہا ہے, کوئی آپ کا شکر گزار ہو رہا ہے, تو آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے جسے برین کے اندر پین کلنگ وہ ہے نا کہ ہارمونس نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کو ایک سکون کی کیفیت دیتے ہیں وہ. تو ہیلپنگ ادرس, نیبرز کو ہیلپ کر رہے ہیں, دوسروں کے کام آ رہے ہیں, مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں, دوسروں سے اچھی طرح بول رہے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہے, تو آپ کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. گڈ تھاٹس ہیو دا پاور ٹو ڈرائیو آؤٹ دا بیڈ تھاٹس. دس چینج تھنکنگ کین شو کرونک پین ان ٹو بیک گراؤنڈ اینڈ انیبل دا پیشنٹ ٹو بی ٹریٹڈ ود فیور ڈرگس. کیا آپ اسے اچھی طرح ٹریٹ کریں, اچھی طرح باتیں کریں, تو دوائیوں کی ضرورت نہیں رہتی, کہ اس کے اندر ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں نا آدھا علاج تو ڈاکٹر کی باتوں سے ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ہی بیچارہ بری طرح بول رہا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے, شکل صورت پہلے خراب ہے, تیوریاں چڑھا رکھی ہیں, تو اس سے اور پیشنٹ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. کہ ہیلپنگ اسٹرینجرز نان ریلیٹیوز ہیلپس مور ان ریڈیوسنگ اسٹریس. یہ انہوں نے فائنڈنگز کری ہیں وہاں پہ, کہ اگر ہم جسے جانتے بھی نہیں اس کی مدد کر رہے ہیں, کوئی گلی میں جا رہا ہے اس کے کام آ رہے ہیں, اس سے اور زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. اور بریفلی وہ کہتے ہیں کہ دا گڈ فیلنگز ریسیوڈ فرام ہیلپنگ ادرس ریپلیسز دا اسٹریس فیل تھاٹس وی ہیو فرام ہوم, فیملی اینڈ فائنینشیل پرابلم. کہ اس سے پھر انسان خوش ہوتا چلا جاتا ہے. ذہنی سکون جو ہمارے دین میں اتنا زیادہ بتایا گیا ہے کہ اوروں کے کام آؤ, اوروں کی مدد کرو, جو تم نے اوروں کو دے دیا وہ تمہارا ہو گیا, جو تم نے اپنے لیے کر لیا اس کا حساب کتاب ہمیں دینا ہے. اب دیکھیں جو پوائنٹ ابھی آئے ہیں کہ ہم پہ بلیم آ رہا ہے. اب مسلمان کیوں نہیں ہو رہے لوگ ویسٹ میں؟ بہت کم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, دین کو پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ تو معاشرے کو دیکھتے ہیں. اب یہ برنارڈ شاہ کا اسٹیٹمنٹ آپ نے بار بار پڑھا ہے, کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ سب سے اچھا دین یہی ہے, لیکن انہوں نے کہا جی میں معاشرے کو دیکھ کے, لوگوں کو دیکھ کے اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا, کیونکہ سب سے برے لوگ بھی یہی ہیں. تو ہم لوگ نہ صرف اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں, خرابیاں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گناہ گار بن رہے ہیں, اوروں کو بھی ہم اس دین میں شامل ہونے سے روک رہے ہیں. اب ان کی ایک اسٹیٹمنٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ I have studied him, the holy prophet Muhammad, peace be upon him, the wonderful man in my opinion, far from being an antichrist, he must be called the savior of humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving the problems in a way that would bring the much needed peace and happiness. اب وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ صرف دنیا کا سولوشن, دنیا کی سب پرابلم کا علاج
وہ واپس آ جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ لوگ یہ باتیں کر لیکن مسلمان نہیں ہو رہے کہ جی یہ معاشرہ کیسا ہے. دین سب سے اچھا ہمارا ہے لیکن ہم جسٹس نہیں کر رہے ہم دین کے ساتھ. آئنسٹائن کا کوئی سا بندہ دیکھ لیں آخری وقت میں ان کے وہی تاثرات ہیں. بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہے, وہ کہتے ہیں وی بلیو ان سم باڈی وچ از سپر ہیومن, کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ آئی بلانگ ٹو دا رینکس آف دا موسٹ ڈیوٹیڈلی ریلیجیس مین. جتنا میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں, دیکھتا چلا جا رہا ہوں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم. اور پھر اللہ پہ یقین, جیسے میں نے کہا جس کا نالج زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ پہ یقین بڑھتا چلا جائے گا کہ جو ہمیں پتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو ایک ذرے کے برابر نہیں ہے پوری کائنات کا. تو جتنا آپ اسٹڈی کریں گے, مسلمانوں کی حالت بہتر کب تھی جب وہ سوچتے تھے, سمجھتے تھے, سائنس میں ٹاپ پہ تھے. ویسٹ بالکل ڈارکنیس میں تھا. پھر ہم نے سوچنا بند کر دیا, سمجھنا بند کر دیا, ریسرچ بند کر دی اور غلط کاموں میں لگ گئے. تو سوچ سمجھ, پڑھنا لکھنا, ریسرچ کرنا, یہ سب اسلام نے بتایا ہے. اس کے ذریعے آپ اللہ پہ یقین اور کرتے چلے جائیں گے. برٹن رسل جو ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ پہ جس کو یقین نہیں تھا, منکر خدا تھا, وہ اتنی اس کی ناکام لائف, اس کی لائف ہسٹری آپ پڑھیں, ہر طرح کے ٹارچر, ڈائیورسز, ہر طرح کی خرابیاں, اور وہ بہت انٹیلیجنٹ, سپر انٹیلیجنٹ انسان تھا وہ. لیکن اس کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی, چھوٹا سا چرچ تھا اس کے گھر کے پاس, جب میں چرچ میں جاتا تھا مجھے سکون ملتا تھا, چرچ سے نکلتا تھا مجھے بے اطمینانی شروع ہو جاتی تھی. تو ایون اے پرسن لائک برٹن رسل, وہ کہتا ہے کہ صرف مجھے اطمینان کے مومنٹس, سکون کے مومنٹس ملتے تھے جب میں کسی چرچ میں جاتا تھا. مجھے لگتا تھا کوئی ایک طاقت ہے جو مجھے پکڑی ہوئی ہے. تو اس جیسا بندہ جب یہ سوچ رہا ہے, تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے, ہم وہ کچھ نہیں سوچ رہے اور ہم غلط ڈائریکشن میں چلتے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھیں قرآن شریف میں صاف صاف ہے کہ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے, اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے رہو تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, تو ہم رجوع تو کرتے نہیں اور ہدایت کی تمنا کرتے رہتے ہیں. تو یہ قرآن شریف میں آخری لائن ہے اس سورت کی کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے, اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. قدم بڑھائیں اللہ کی طرف, اللہ کی طرف ہم اچھے لوگوں میں بیٹھیں, اچھے لوگوں سے باتیں کریں, اللہ کے دین کو پڑھیں, سمجھیں. اگر رجوع کریں گے آپ دیکھیں کیسے آپ کے قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک قدم آپ بڑھائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشیاں دیتا چلا جاتا ہے. اور یہ پھر اور ہے کہ اے ایمان والوں, اگر اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو گیا تو ہم تم میں تمیز حق و باطل پیدا کر دیں گے, تمہاری گزشتہ بدکاریوں کے نقصان کی تلافی کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دیں گے. بالکل صاف کہ تم کرو تو صحیح, کچھ سب کچھ ختم ہو جائے گا, تم میری طرف قدم تو بڑھاؤ. اور شیخ سعدی کی وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ سے نہ ڈرنے والا تو پھر جانور ہے, انسان نہیں ہے وہ. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا, نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی, نہ کسی کو ہدیہ لے کر چھوڑا جائے گا, اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی. اچھا, لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے. وہ ایک مائی ہمارے ایک زمانے میں کام کرتی تھی, بیچاری بچے چھوڑ گئے تھے, کچھ جو حالات ہوتے ہیں, تو بیٹھی باتیں کرتی تھی کہ یہ امیر لوگ جنت میں بھی چلے جائیں گے, حج بھی کراتے ہیں, زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں, غریبوں کو کچھ دے دلا بھی دیتے ہیں, اور میں تو حج بھی نہیں کر سکتی, نماز بھی نہیں پڑھ سکتی, جاب کرتی رہتی ہوں, ڈانٹ ڈپٹ بیگم صاحبہ بڑی کر دیتی ہیں. تو وہ بیچاری خود ہی بول رہی تھی بیٹھی ہوئی. لیکن اس کے اندر سورہ بقرہ میں اور جگہ جگہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, لیکن آپ کچھ تو کر سکتے ہیں. جو کوئی کر سکتا ہے وہی اللہ کے لیے کافی ہے. اس میں ایک جگہ ہے کہ ایک میٹھا بول اور کسی ناخوشگوار بات پہ ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. کچھ بھی نہیں میرے پاس, غریب ہے, مزدور ہے, کسی سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں, کسی کی برائی کو چھپا رہے ہیں. وہ اللہ کو بہت زیادہ عزیز ہے اس امیر سے جو دکھانے کے لیے حج بھی کراتا ہے, خیرات دے رہا ہے, کہتے لو مرو دفع ہو جاؤ, آ جاتے ہو روز میرے دروازے پر. تو اللہ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے, نہ خون چاہیے نہ گوشت چاہیے, کہ آپ کی نیت کیا ہے. جو کچھ ہے وہ آپ دے رہے ہیں, کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, آپ کسی سے اچھی طرح بات ہی کر رہے ہیں. تو ایک حدیث میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھی میں ایمان میں داخل ہو گیا, نہیں ہوا, ہو گئی یا نہیں ہوئی. تو اس میں ہے کہ اگر آپ کو بری باتیں بری اور اچھی باتیں اچھی لگنے لگیں تو آپ سمجھیں آپ ایمان میں داخل ہو گئے. لوگ اچھی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو شوق ہے سننے کا, یا آپ کو بری لگ رہی ہیں, آپ اٹھ کے چلے گئے, یا آپ برے لوگوں میں خوش ہو رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو آپ بس یہ دیکھ لیں کہ اچھی کمپنی آپ کو پسند ہے, اچھے لوگ آپ کو پسند ہیں, اچھا لٹریچر آپ کو پسند ہے, یا برے لوگ آپ کو. تو اگر آپ کو اچھی باتیں اچھی اور بری باتیں بری لگنے لگیں
تو آپ سمجھیں کہ آپ کی ڈائریکشنز ٹھیک ہو گئی ہیں، قبلہ ٹھیک ہو گیا آپ کا. وہ جو مسکرانے کا میں نے بتایا تھا نا کہ کسی سے مسکرا کے بات کر لینا، اچھی طرح بات کر لینا، اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگ جان کر کے منہ بناتے ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ روب شوب دکھانے کے لیے تیوریاں چڑھا لیتے ہیں، منہ بناتے ہیں، آرٹیفیشل ڈاٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں کہ میرا روب قائم رہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کہ اللہ نے تو اچھا آپ کا چہرہ بنایا تھا، آپ اسے بگاڑ رہے ہیں. دوسرا، اگر آپ مسکراتے ہیں تو آپ کو صرف 15 مسلز ایکٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں اپنے منہ کے. اگر آپ منہ بناتے ہیں تو آپ کو 64 مسلز کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. انرجی بہت لگا رہے ہیں، منہ بنا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. تو مسکرا کے بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اچھی طرح بات ہی کر لیں، کسی سے ٹھیک طرح بول لیں، تو اپنا چہرہ ٹھیک بنائیں. تو وہ انرجی بھی ویسٹ کر رہے ہیں اور اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں. لیکن وہ کوئی کہہ رہا تھا بھی مسکراتے بھی ٹھیک وقت پر ہیں، وہ بھی غلط وقت پہ نہیں مسکرانا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت جو الفاظ تھے اس میں بھی وہی باتیں ان کی تھیں کہ بھئی خیال رکھو، اپنے نوکروں کا خیال رکھو، نماز قائم رکھو. مطلب جو منہ پہ باتیں ان کی وہی تھیں، امت کا فکر، مطلب یہ باتیں ان کے پاس وہی تھیں جو انہوں نے یہاں کہیں کہ لوگوں میری بات سنو. میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے. لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو. تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عرب پر، نہ کالے گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے. ہاں، اگر بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے. انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے. اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں. اگر ایسا ہوا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اب دیکھ کتنی صاف صاف لفظوں میں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اپنے قبیلے کے لوگوں کے، اپنے لوگوں کے لیے، اگر تم کچھ نہ کر کے آئے. تو اگر ہمارے اعمال ہی ٹھیک نہیں ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. دیکھو میرے بات گمراہ نہ ہو جانا، آپس میں کشت و خون نہ کرنے لگو. اب جو آج کل حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی حویث، پیسے کی حویث، اس میں ہم لگ گئے ہیں. لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اپنے غلاموں کا خیال رکھو. ہاں، اپنے غلاموں کا خیال رکھو. انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو. اب دیکھیں ہمارے حال دیکھیں، بچہ کچا، سڑا ہوا، خراب، وہ فقیر آ گیا چلو اس کو دے دو، نوکر کو دے دو. مطلب جو چیز خود نہ کھاؤ اوروں کو نہ دو. بالکل صاف صاف باتیں ان کی. اور وہی ہمارے ہاں ہندوؤں کی طرح طبقے پیدا ہو گئے ہیں، یہ نیچ ہے، یہ اونچ ہے. اور بالکل صاف صاف کہا وہی کرو جو ان کو دیتے ہو، اور اپنی مثال قائم کی انہوں نے. اب مجرم خود ہی اپنا جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے بدلے باپ سے لیا جائے گا. میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے ہیں. تو یہ باتیں بالکل صاف صاف چیزیں ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں اس میں ڈاؤٹس ہوں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم سوچیں سمجھیں. شکریہ بہت.